الصلاة والسلام على سید المرسلین و خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب حافظ سیف الرحمان صاحب، قائدین جماعت اسلامی ضلع گجرات، میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ موضوع جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو ابھی مجھے آپ کی خدمت کے اندر یہ عرض کرنا ہے کہ یہ رسم شبیری کیا ہے، ہم نے کیسے ادا کرنی ہے، کیسے ادا کی گئی تھی، ہمارے ذمے اس سلسلے کے اندر کیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو تین اہم واقعات ہیں اور تینوں کا تعلق ایک ہی موضوع کے ساتھ ہے۔ پہلا واقعہ خود ہجرت مدینہ کا ہے۔ جب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہم اپنا کیلنڈر کس نام سے اپنا کیلنڈر بنائیں، سوال سامنے اس لیے آیا کہ ایک دستاویز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئی، جس پہ مہینہ بھی لکھا تھا، تاریخ بھی لکھی تھی، سال نہیں لکھا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ بھئی یہ سال لکھنے کا رواج نہیں ہے، کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں لکھتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سکم تھا، چنانچہ مشورہ ہوا کہ جی کہاں سے ہم کریں۔ رومی کیلنڈر بھی تھا، ایرانی کیلنڈر بھی تھا، عرب کے اندر جو ہے وہ اس سے عام الفیل سے، ہاتھیوں والے سال سے شمار کیا جاتا تھا۔ تو وہاں پہ پھر شورا کا فیصلہ ہوا کہ ہجرت مدینہ سب سے اہم واقعہ ہے اور ہجرت مدینہ کے حوالے سے سال ہجری شروع کیا جائے، اور محرم الحرام کے اندر چونکہ ہجرت کا اجازت دے دی گئی تھی، اس لیے محرم سے اس کو شروع کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑا اہم ایک سلسلہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو سال ہجری نہیں معلوم، یہاں بھی ابھی میں پوچھوں گا تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کون سا یہ سال ہجری چل رہا ہے۔ ہمیں تاریخ بھی نہیں پتہ ہوتی، یہ مشہور مہینے آتے ہیں تو کچھ تھوڑی بہت تاریخوں کا پتہ ہوتا ہے، ورنہ عیسوی کیلنڈر ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے۔ تو اس لحاظ سے پہلا واقعہ ہجرت مدینہ کا ہے، اور اس کے واقعات کیا ہیں میں ایک دو مختصر عرض کروں گا۔ دوسرا واقعہ یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک دردناک واقعہ ثانیہ خود مدینہ منورہ کے اندر ہوا، اور اس کے اندر بھی بے شمار پہلو ہیں۔ اور تیسرا واقعہ پھر 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ایک ایک کر کے گل کر دیے گئے، خاک میں ملا دیے گئے، 72 نفوس کا قتل ہوا، اور یہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے۔ جیسے میں نے کہا ان تینوں واقعات کا عنوان ایک ہی ہے، اور وہ عنوان یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین حق کے ساتھ، کتاب ہدایت کے ساتھ، کہ اسے غالب کر لے، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب ہو جائے، تمام ادیان پر غالب ہو جائے، زندگی کے ہر شعبے پہ غالب ہو جائے۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اسی مقصد کے تحت ہجرت کے مدینہ کے بعد ایک اسلامی ریاست قائم کی گئی۔ گویا کہ اسلامی ریاست کا قائم ہونا بہت بڑا واقعہ تھا۔ آج جب ہم سال ہجری مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں نئے سال کی، تو گویا کہ ہم اسلامی ریاست کے قیام کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑھایا، اس کو توسیع دی، اس کو وسعت دی، اس کو استحکام دیا،
اس کو دوام دیا، 22 لاکھ مربع میل پر اس کو پھیلا دیا، 200 نئے شہر فتح کیے، 400 نئی مساجد قائم کی، اور تمام وہ محکمے جو آج تک چل رہے ہیں، وہ فوج کا ہو، وہ پولیس کا ہو، وہ جیل کا ہو، وہ ریونیو کا ہو، وہ خارجہ امور کا ہو، وہ داخلہ امور کا ہو، وہ رفائی اور فلاحی ریاست ہو، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قائم کی۔ تو گویا کہ جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، آج آپ محرم کی ایک تاریخ میں یہاں بیٹھے ہیں، 1445 سال ہجری ہے، تو آج ہم یاد کریں گے اس اسلامی ریاست کو جس کے لیے جماعت اسلامی قائم ہوئی اور جس کا نام ہی رسم شبیری ہے۔ تیسرا پھر واقعہ کربلا کا واقعہ ہے اور کربلا کا سانحہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں تک پہنچوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ سارا راستہ ہی حق کا راستہ، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا، اقامت دین کا، یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، بڑی قربانیاں ہیں۔ اس راستے میں شیب ابی طالب آتا ہے، اس راستے کے اندر طائف کے بازار آتے ہیں، اس راستے کے اندر پتھروں کی بارش آتی ہے، اس راستے کے اندر کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اس راستے کے اندر گھروں سے نکالا جاتا ہے، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک بند کیا جاتا ہے۔ یہ راستہ بڑا تکلیف دہ، اور جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نکلے ہجرت کے لیے، اس سے پہلے ایک خاندان ہے ابو سلمہ، ابو سلمہ، ام سلمہ۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو بعد میں ام المومنین بنی، اور ام المومنین ام سلمہ ہے، لیکن ابو سلمہ کی اہلیہ تھی اور اسی وجہ سے ام سلمہ کہلاتا۔ یہ جب خاندان نکلا ہے، اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم تو ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اسلامی انقلاب آ جائے، ہمارے بیٹھے بیٹھے ہی 2-4 نعرے لگائیں اور اسلامی انقلاب آ جائے۔ تو یہاں پر ابو سلمہ اور ام سلمہ یہ نکلے ہیں، ابھی مکہ سے باہر تھوڑی سی فاصلے پہ گئے تو ام سلمہ کے خاندان کے لوگ، اس کے چچا باپ سارے آ گئے، بھائی آ گئے۔ انہوں نے کہا ابو سلمہ یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ کہا کیوں نہیں جائے گی؟ میں تو اپنی مرضی سے جا رہی ہوں۔ کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اب وہ کھینچ کے زبردستی ام سلمہ کو لے گئے، بچہ وہاں رہ گیا ماں سے جدا ہو کے، 6 ماہ کا بچہ، اور ابو سلمہ۔ تھوڑی دیر بعد ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا ابو سلمہ تم جاؤ، ہجرت کرو، جو چاہو کرو، ہمارے خاندان کا بچہ ہے، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اب کھینچا تانی شروع ہوئی، اور اس کھینچا تانی کے اندر بچے کا بازو کندھے سے اکھڑ گیا اور ساری عمر جڑ نہیں سکا۔ یہ وہ جدائی کا مقام تھا جہاں پہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ 1 سال میں ہر روز آ کے بیٹھ جاتی تھی اور سارا دن بیٹھ کے روتی رہتی تھی، اپنے بچے کو یاد کر کے جو کہیں اور تھا، اپنے خامن کو یاد کر کے جو مدینہ پہنچ گیا تھا، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے میں سارا دن روتی رہتی تھی۔ اس طرح ان ظالموں کو ترس آیا، اور 1 سال کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا کہ اس کو بھیجو، اور اکیلا مجھے بھیج دیا کہ جاؤ تم چلی جاؤ مدینہ۔ تو یہ ہجرتیں ہیں، یہ قربانیاں ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے، غار ثور تک پہنچے، مکہ پیچھے ہے، انعام مقرر ہے، 100 اونٹ کہے گئے ہیں، اور سارے تلاش میں ہیں، اور غار ثور کے اندر آپ ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچ گئے۔ باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے تو یقیناً ہمیں دیکھ لیتے۔ تو ایسے میں نے گھبرا کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن تو آن پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور حضرت ابو بکر صدیق جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے تھے،
ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اس ہاتھ کی ٹھنڈک میں آج بھی اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ؟ قرآن پاک کہتے ہیں نا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرے تھے جب غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن، مت ڈرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ یہ ہجرت مدینہ ہے۔ بہت سارے واقعات چھوڑ کے میں آگے چل رہا ہوں کہ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست قائم ہوئی، میثاق مدینہ ہوا، یہودیوں کے ساتھ ہوا، اوس اور خزرج کو اکٹھا کیا، مدینہ منورہ کا ایک دستور بنا، اس دستور کے مطابق اس پر عمل درآمد ہوا اور ایک اسلامی ریاست وجود میں آ گئی۔ یہ اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست تھی اور دنیا کی سب سے بہترین فلاحی ریاست تھی۔ آج بھی دنیا کے اندر فلاحی ریاستیں جہاں قائم ہیں، سکنڈینیویا میں، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، وہاں اس کے سیکورٹی سسٹم کا نام رکھا گیا ہے عمر لاز، عمر کے قانون۔ دنیا کو پہلی مرتبہ یہ قانون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ غریبوں کا، بیواؤں کی، یتیموں کی کفالت ریاست کو کرنی ہے۔ اور کس طرح کرنی ہے؟ ایک واقعہ صرف بے شمار چھوڑ کے کہ رات کے وقت گھومتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، دروازہ چلے گئے کہ بچے تو روتے ہی ہیں، واپس آئے ابھی بھی بچہ رو رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بی بی اپنے بچے کو چپ کراؤ۔ اندر سے آواز آئی یہ مجھے نہ سمجھاؤ، یہ بات جا کے عمر کو سمجھاؤ۔ کہا کہ بی بی تیرے بچے کے رونے کا عمر سے کیا تعلق ہے؟ کہا عمر نے ہی یہ بات کہی ہے کہ اگر بچہ جب تک ماں کا دودھ پیتا رہے گا اس کو بیت المال سے وظیفہ نہیں ملے گا، میں اس کا دودھ چھڑا کے اس کو روٹی کھلا رہی ہوں، یہ رو رہا ہے، یہ بات عمر کو سمجھاؤ۔ گھر کے دروازے پہ بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کہا عمر تو نے اس امت کی کتنی ماں اور کتنے ہی بچوں کو رلایا ہوگا۔ اگلی صبح نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ آج کے بعد ہر پیدا ہونے والے غریب بچے کا وظیفہ پیدا ہوتے ہی بیت المال سے لا۔ یہ فلاحی ریاست ہے جو قائم کی گئی، جو آج ہم نے قائم کرنی ہے، جس کے لیے جماعت اسلامی بنی ہے، جس کے لیے ہمارا منشور بنا ہے، جس کے لیے ہم انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، جس کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں۔ تو یہ اب جب وقت آ گیا کہ یزید کو ولی عہد بنایا گیا اور وہ جو اسلامی نظام تھا، وہ جو خلافت راشدہ تھی، اس کا ایک بڑا فرق واقع ہو گیا، تغیر واقع ہوا۔ نمازیں لوگوں نے نہیں چھوڑی، نہ نمازوں سے منع کیا گیا، حج اور عمرے بھی معطل نہیں ہوئے، وہ بھی اسی طرح قائم تھے۔ یزید کی ولی عہدی کے ساتھ کیا تبدیلیاں آئی تھیں، آج اسی کو بیان کرنا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ مقاصد کربلا کیا تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر مجلسیں ہوتی ہیں، یا تو مناقب بیان کیے جاتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یا پھر مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ دونوں بیان کرنے چاہیے، لیکن ان دونوں سے بھی زیادہ ضروری جو ہے وہ ہے مقاصد جس کے لیے نکلے۔ قربانیاں دی تھی، تاریخ کی عظیم الشان قربانی تھی، کوئی کرسی کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی خاندانی تنازع نہیں تھا، کوئی جائیداد اور مقدمے بازی نہیں تھی۔ ایک ہی بات تھی کہ خلافت کا جو نظام قائم ہوا تھا اس کی جو بنیادیں تھیں وہ بنیادیں منہدم ہو گئیں۔ ان میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی، یہ سب سے اہم بات ہے اسلامی ریاست کی۔ جب ایران فتح ہو رہا تھا تو رستم نے، جو ایرانی سپہ سالار تھا، اس نے پیغام بھیجا بھائی اپنا کوئی وفد بھیجو، مجھے پتہ چلے تم لوگ نکلے کس لیے ہو۔ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا،
ایک وفد کے ساتھ، اور وہ جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے اس نے پوچھا کہ اے عرب کے لوگوں کس لیے نکلے ہو؟ مال غنیمت چاہیے؟ ہم تمہیں لڑے بغیر مال غنیمت دے دیتے، اگر تم چاہتے ہو کچھ علاقے فتح کرنا تو ہماری سرحدوں کے ساتھ ساتھ تمہاری جو علاقے ہیں وہ بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نہ مال غنیمت کے لیے نکلے ہیں، نہ کشور کشائی کے لیے نکلے ہیں، ہم اس لیے نکلے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی۔ یہ ہے وہ بنیاد جس پہ اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے۔ حاکمیت اعلیٰ نہ اسمبلی کی ہے، نہ پارلیمنٹ کی ہے، نہ صدر کی ہے، نہ وزیر اعظم کی ہے، نہ آرمی چیف کی ہے، نہ چیف جسٹس کی ہے۔ اسلامی حکومت کے اندر حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری اسمبلی مل جائے، 100% ووٹ بھی دے دیں، تب بھی کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ یہ ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی قرارداد مقاصد ہے، اس میں یہی بات لکھی گئی ہے، لیکن یزید کی ولی عہدی نے یہ بات ختم کر دی کہ اب حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہے، بلکہ سب سے بڑا حاکم جو ہے وہ خود حکمران ہے۔ بعد میں یہ جتنے بنو امیہ کے اور بنو عباس کے ادوار آئے ہیں، ہمیں یہی نظر آیا کہ جو حکمران ہے، جو امیر المومنین ہے، جو خلیفہ ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون ہے۔ کسی عدالتی کارروائی کے بغیر کھڑے کھڑے اختلاف کرنے والوں کی گردنیں اڑا دی گئی، اور ان میں بڑے بڑے جلیل القدر لوگ تھے اور کوڑے مروائے گئے۔ یہ وہ نظام تھا کہ جس کا جب آغاز ہو رہا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ آج جو ہم یزید کے خلاف بات کرتے ہیں تو یزید کے خلاف امام حسین کے قتل کا الزام سب سے بڑا ہوتا ہے، لیکن خود امام حسین نے تو اس وقت قتل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے پھر کیا اختلاف کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا؟ وہ اختلاف یہی تھا کہ خلافت کا نظام تبدیل ہو رہا تھا اور بدلا جا رہا تھا، اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور اطاعت رسول، اس کا اصول جو ہے دوسرا اصول اطاعت رسول کا ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ پڑھے لکھے آپ حضرات ہیں، قرآن پاک کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، آیت کا حصہ ہے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اور یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ ہے، اطیعوا کا لفظ رسول کے ساتھ بھی ہے، اولی الامر کے ساتھ الگ سے اطیعوا کا لفظ نہیں۔ یعنی اللہ کی اطاعت لازمی ہے، مستقل بذات ہے، غیر مشروط ہے۔ رسول کی اطاعت بھی لازمی ہے، غیر مشروط ہے اور کسی شرط کے بغیر ہے، لیکن اولی الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے، اس لیے الگ لفظ نہیں آیا اطیعوا۔ پھر منکم، تم میں سے ہو، عربی کا لفظ ہے علیکم، یہ بھی ہو سکتا تھا جو تمہارے اوپر ہوں۔ قرآن نے کہا نہیں، جو تمہارے اندر سے نکلیں، چن کے آئیں، تمہارے اعتماد کے ساتھ ہوں، مسلط نہ ہو اس لیے کہ اس کا باپ بھی بادشاہ تھا اور اس کا نانا، دادا، بھائی، سسر، ساس، یہ جو نظام آج چل رہا ہے یہی وہ نظام تھا کہ جس کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آواز بلند کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر حکمرانی کی اہلیت ایک ہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے حکمران یہ نہیں ہے کہ اس لیے بن گئے کہ ان کے والد گرامی بھی حکمران تھے، اس لیے نہیں کہ یہ فلانے قبیلے سے ہے، اس لیے نہیں کہ
یہ ایک موروثی سلسلہ ہے، بلکہ یہ کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے حضرت ابو بکر صدیق، وہ ڈرنے والے حکمران کہ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آتی ہے تو کہتے ہیں کاش ابو بکر پرندہ ہوتا کہ قیامت کے دن پرندوں سے حساب نہیں لیا جائے گا اور ابو بکر سے قیامت کے دن حساب لیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ دریائے فرات کے پرلے کنارے پہ ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کا حساب لیا جائے، یہ حکمران اللہ سے ڈرنے والے حکمران۔ یہی سلسلہ پورے خلافت راشدہ میں رہا، اور بعد میں ایک عمر بن عبدالعزیز آئے اس معیار پہ، لیکن درمیان کے اندر اور بعد میں یہ سارا نظام پھر چلا گیا اس بات پہ کہ حکمران جو ہے وہ جو چاہے کرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، حکمران کی مرضی قانون نہیں ہے، بلکہ وہ آپس کے مشوروں کے پابند ہیں اور ان کو پارلیمنٹ یا مشورے کے ساتھ چلنا ہے۔ پھر یہ کہ بیت المال خدا اور خلق کی امانت ہے، وہ حکمران کا خزانہ نہیں ہے کہ جتنا چاہے لے لے اور جتنا چاہے نواز دے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کروڑوں اربوں روپے ہم مہنگائیوں کے مارے ہوئے، ابھی پٹرول بڑھا دیا گیا پھر 19-20 روپے، اور یہ پٹرول کون کن کو دے رہی ہے؟ وفاقی حکومت کے پاس 90,000 گاڑیاں ہیں، جن میں سے ہر گاڑی 18 کروڑ روپے کی ہے، اور وہ گاڑیاں ہیں جو 1 لیٹر کے اندر 3 کلومیٹر چلتی ہیں۔ ان ساری گاڑیوں کے جو جرنیلوں کے پاس ہیں، جو افسروں کے پاس ہیں، جو سیاستدانوں کے پاس ہیں، جو بیوروکریٹ کے پاس ہیں، جو ججوں کے پاس ہیں، ان کا خرچ آپ دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں، آپ کے بلوں میں لگ کے آ رہا ہے، آپ کو بجلی کے بل اور پٹرول بڑھا کے آپ سے وصول کر کے ان کو دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ یزیدیت کا نظام ہے جو اس وقت سے چل رہا ہے کہ جو چاہے کوئی حکمران کر دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اسلامی نظام کے اندر بیت المال خدا اور خلق کی امانت ہے، اور حکمران صرف امانت دار ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے اس کو۔ پھر اس کے بعد تنقید اور احتساب سے بالا تر نہیں ہے یہ اسلامی نظام۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ دوسری چادر جس سے آپ کا کرتا بنا ہے، یہ دوسری چادر کہاں سے آئی ہے؟ یہ وہ اسلامی نظام تھا کہ جس کے اندر ایک تغیر تھا، ایک تبدیلی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ بیعت نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی، عبداللہ بن زبیر بھی، اور بھی صحابہ کرام جتنے بھی یا ان کے بیٹے موجود تھے، انہوں نے اختلاف کیا۔ اب یہ آگے ایک پوری تاریخ ہے، لیکن میں اس تاریخ کے صرف 2 پہلو آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا۔ ایک پہلو ہے جرأت کا، استقامت کا، قربانی کا، ایثار کا، ڈٹ جانے کا، اور دوسرا پہلو ہے بے حسی کا، اور جو آج تک چلی آ رہی ہے کہ ہم اپنی ذاتوں کی حد تک اجتماعی معاملات کی کسی کو پرواہ نہیں۔ جب امام حسین نے پہلا اقدام یہ کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ یہ جو اتنے خط ان کے آ گئے ہیں کوفے والوں کے، اور بار بار کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے، تو جا کے دیکھو اگر یہ تیار ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو ہمیں لازمی طور پر ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے اقدام کرنا چاہیے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل وہاں پہ پہنچے۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک صحابی رسول تھے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو تحریک بڑی عروج پہ ہے، لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں۔ وہ جس گھر کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے دن بھر وفد آتے رہے، اور ایک روایت کے مطابق 30,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی۔
بڑے اچھے حالات تھے. انہوں نے خبر بھیج دی کہ ٹھیک ہے یہاں تو آپ تشریف لے آئے، یہاں تو بڑا اچھا انقلاب آ گیا ہے، اسلامی انقلاب برپا ہو گیا ہے. 30,000 افراد نے میرے ہاتھ پر آپ کے لیے بیعت کی ہے. جب یہ بات وہاں تک پہنچی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک جوش و خروش پیدا ہو گیا. لوگ تو اس میں خاندان کے تھے، خانوادہ رسول کے تھے، یا ان کے جانثار تھے جو 72 افراد. اب یہاں پہ جب ہوا، ایک شاعر ہے عربی کا مشہور فرزدق نام کا، یہ شاعر وہاں سے آ رہا تھا کوفہ سے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فرزدق تم سیانے آدمی ہو، تم کوفہ سے آ رہے ہو، کوفہ والوں کو کس حال کے اندر چھوڑ کے آ رہے ہو؟ کہا کہ اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ کوفہ والوں کے دل حسین کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ. یہ ہماری تاریخ کالمیہ ہے. آج بھی لوگ، آپ سروے کروائیں، لوگ ابھی پچھلے کچھ سال پہلے امریکہ نے ایک سروے یہاں پہ کروایا، 72% افراد نے یہ رائے دی کہ سخت ترین اسلامی نظام ہونا چاہیے کہ جس میں، اور باقی کچھ لوگوں نے 17% تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہونا تو اسلامی نظام ہی چاہیے لیکن ذرا نرم قسم کا ہونا چاہیے، سخت گیر نہ ہو. گویا کہ 94% افراد نے یہ رائے دی کہ اسلامی نظام مصطفیٰ ہونا ہے. انتخاب آتا ہے تو چن چن کے ان کو ووٹ دیتے ہیں جو اسلامی نظام کے راستے میں رکاوٹ. کبھی نہیں سوچا کہ ہم چاہتے تو اسلامی نظام ہے، دل حسین کے ساتھ، تلوار یزید کے ساتھ، دل نظام مصطفیٰ کے ساتھ، ووٹ دور حاضر کے یزیدوں کے ساتھ. یہ وہ المیہ ہے کہ جو وہاں پہ تھا. اور اس کا وہاں کوفہ میں کیا حال ہوا، یزید نے بدل دیا اپنا گورنر، نعمان بن بشیر کی جگہ پہ عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دیا. مکار بھی تھا، ظالم بھی تھا، اور عبید اللہ بن زیاد نے آ کے پھر اپنا دکھایا، اور سکھایا کوفہ والوں تمہارے سروں کی فصل پک چکی ہے، اب کٹنے کا وقت آ گیا ہے. ایک سخت گیر پالیسی اپنائی. ساتھ ہی جو ہر قبیلے کے سردار تھے ان کو پیسے دیے، ان کو کہا کہ اپنے لوگوں کو روکو. چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ حالات تو تیزی سے بدل رہے ہیں تو انہوں نے جو خروج کرنا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے پر، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں آج ہی نکلنا چاہیے. کوفہ کی گورنر محل کی طرف جب چلے ہیں تو 15,000 کا مجمع ان کے ساتھ ہے. جب دھرنا دیا تو 15,000 افراد تھے، لیکن کوفہ کے گورنر محل کے دیواروں سے جب قبیلوں کے سرداروں کو پیغام بھیجے گئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو الگ کرنا شروع کیا. ایک وقت کے اندر مسلم بن عقیل امامت کروا رہے تھے اور پیچھے 15,000 کا مجمع تھا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو پیچھے 10 آدمی رہ گئے تھے. 15,000 کا مجمع گھروں کو جا چکا. یہ ہے دھرنے، یہ ہے حکمرانوں کے مقابلہ کرنے. اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ قوت ملی ہے کہ ہماری لیڈرشپ بھی میدان کے اندر ڈٹی رہی ہے. بختر بند گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر اور بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کے انہوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ کہ میدان کے اندر. تو یہاں سے جب 10 آدمی بھی چلے گئے تو مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے. اب کوفہ کی گلیوں کے اندر وہ مسلم بن عقیل جو نمائندے کے طور پہ آئے تھے وہ وہاں رات کے وقت پھر رہے تھے کہ اب میں کہاں جاؤں، ٹھکانہ کون سا رہ گیا. جس گھر میں تھے ان کے تو لوگوں کو پکڑ کے شہید کر دیا گیا تھا. اب یہاں پہ ایک بڑھیا عورت بیٹھی تھی اپنے گھر کے دروازے پہ. مسلم بن عقیل نے کہا کہ اماں پانی مل جائے گا. اس نے کہا ہاں پانی مل جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ تم جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہو، تم کہیں مسلم بن عقیل تو نہیں ہو؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں. پناہ مل جائے گی؟ کہا آ جاؤ. اب وہ عورت لے گئی اندر، اپنی کوٹری کے اندر باہر آ کے پیچھے ان کو رکھ دیا.
لیکن یہ بھی پھر المیہ ہے کہ اسی کے بیٹے نے مخبری کی، گرفتار کروایا اور وہ شہید کر دیا۔ یہ خبر بھی مل گئی امام حسین کو کہ وہاں تو پلٹ گئی ہے بازی، لیکن پھر بھی وہ میدان کربلا تک پہنچے ہیں، اور وہ سانحہ ہوا، میں بہت سارے واقعات چھوڑ کے، کہ جو وہاں پہ ایک بڑی تکلیف دہ حالت تھی 10 محرم الحرام کو، 4000 کا لشکر، ادھر 72 نفوس، حر جو ہے اور اس کی بیوی وہ لشکر یزید سے ہی نکل کے آئے ہیں، رگاہ امام کے ساتھ ہیں اور قربان بھی ہو گئے۔ امام حسین نے خط لہرائے، کہا ہے فلاں ابن فلاں، کیا یہ تیرا خط نہیں ہے؟ وہ جنہوں نے خط بھیجے تھے وہ آج امام حسین کو قتل کرنے کے لیے وہ لشکر یزید کے اندر تھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو ایک ایک کر کے علی اکبر بھی، علی اصغر بھی، اون اور محمد بھی، قاسم اور عباس بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ یہ 72 یہ جو یہ تھا، اور امام حسین، اور یوں نہیں ہے کہ گاجر مولی کی طرح خود ہی شہید ہوئے، لڑ کے ہوئے، واصل جہنم کر کے ہوئے۔ امام حسین جب نکلتے تھے تو آگے آگے لشکر دوڑنا شروع کرا، ایک اکیلے آدمی کے ساتھ، تیروں کی بوچھاڑ بھی ہوئی، نیزے بھی اچھالے گئے، اور پھر یہ وقت آیا کہ ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے۔ عورتیں تھیں خیموں میں، یا پھر زین العابدین جو بیمار تھے وہ۔ اب یہاں پر ایک تو وہ استقامت ہے، جرأت ہے، ڈٹ گئے ہیں۔ موقع تھا کہ اگر آپ بیعت کر لیں تو پھر لشکر بھی ہٹ جائیں گے، انعام و اکرام بھی ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہاں مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا پھر اسلامی سرحدوں کی طرف میں جہاد کے لیے نکل جاؤں، یا پھر یزید کے پاس ہی بھیج دو، میں اس سے اپنا معاملہ کر لوں۔ لیکن کہا کہ نہیں، آج آپ کو بیعت ہم کروا کے یہاں سے بھیجیں گے، اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو ہم لڑیں گے، اور لڑے۔ اور اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ایک واقعہ۔ دوسرا پھر وہ بے حسی ہے، وہ جو لوگوں کی منافقت ہے وہ ہے، وہ جو دوہرے معیار ہیں وہ ہیں، اور کس طرح سے خط لکھ کے بلانے والے جو ہیں وہ تلواریں لے کر دوسری طرف کھڑے۔ آغا شورش کاشمیری نے اس بات کو اپنے کلام میں سمیٹا کہ سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی، جس نے لخت دل حیدر کو تڑپتا دیکھا، برسرے عام سکینہ کی نقابیں الٹی، لشکر حیدر کرار کو لٹتا دیکھا، اور ام کلثوم کے چہرے پہ تماچے مارے، اور شام میں زینب و صغرا کا تماشا دیکھا، اور پھاڑ کر گنبد خضرا کے مکی کا پرچم، فرش سے عرش تلک حشر کا نقشہ دیکھا۔ اور اے میری قوم، تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ تھا۔ یہ ہے رسم شبیر، یہ ہے وہ منافقت جو آج بھی طاری ہے۔ آج اس کے مقابلے کے اندر جماعت اسلامی کام کے لیے اٹھی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کے وارث بن کے اٹھے۔ وہی کام خلافت علی منہاج النبوہ، وہی کام نظام مصطفیٰ کا قیام، وہی کام اسلامی نظام کا قیام، وہی کام قرآن و سنت کی بالادستی، وہی کام نفاذ شریعت، اس کام کے لیے ہم قائم ہوئے ہیں اور نکلے ہیں۔ اس دور کے اندر تلواریں لے کے نکلنا تھا، بدر و احد کے مارکے تھے، خندق کے مارکے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی، آپ بندگان خدا تک جائیں، ان کو لے کے آپ پولنگ اسٹیشن تک آئیں، انہوں نے بھی کوئی تلوار نہیں چلانی، ایک مہر پکڑ کے مہر لگانی ہے، صحیح جگہ پہ اسلامی انقلاب برپا ہو سکے۔ لیکن کمی کس کی ہے؟ پہلے ہماری اپنی کمی ہے۔ ہم اس اسلامی نظام کو نہ خود سمجھے ہیں، نہ ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔
ہم ان کو نہیں بتا رہے کہ تمہارے دکھ درد، تمہاری مصیبتیں، مشکلات اسلامی نظام کے ساتھ دور ہوں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ پہلے منشور جماعت آیا ہے، آپ پڑھیں، آپ اس کو مطالعہ کریں، آپ سمجھیں ہم کیا چاہتے ہیں، کیسا پاکستان چاہتے ہیں۔ لوگوں کو بتائیں کہ یہ پاکستان بدل جائے گا۔ یہ جن کے ہاتھوں آپ نے دیا ہے، چاہے وہ یہ پارٹی اور وہ پارٹی اور نئی پارٹی یا فوج والے ہوں، انہوں نے سوائے تباہی و بربادی کے کچھ نہیں کیا۔ ہمیں سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے، قرضوں کی معیشت میں ہم جکڑے گئے ہیں۔ اب جماعت اسلامی آئے گی، ہم انشاءاللہ تعالی سودی معیشت بھی ختم کریں گے، جاگیردارانہ نظام کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اور فوج کی مداخلت کا راستہ بھی بند کریں گے۔ یہ ہے وہ چیز جسے لوگوں کو سمجھانے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس کام کو کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر لیں، اپنے جنگ بھی کرنی ہے، اپنے جہاد بھی کرنا ہے، تب بھی لوگوں کا قائل ہونا تو ضروری ہے۔ اس کے لیے دعوت کا راستہ ہے کہ جائیں لوگوں کے پاس۔ لوگوں کے پاس جانے کے لیے آپ کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم دستک مہم چلا رہے ہیں، لیکن نہیں۔ ایک محاورہ ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس چل کے نہیں آتا، پیاسا کنویں کے پاس چل کے جاتا ہے۔ محاورہ ٹھیک ہے، لیکن یہ محاورہ جماعت اسلامی والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جماعت اسلامی والے کنویں نہیں ہیں جو پیاسوں کا انتظار کریں، وہ دریا ہیں جو خود پیاسوں کی تلاش میں نکل گئے، وہ بادل ہیں جو جا کے پیاسی کھیتیوں پہ خود برستے ہیں۔ ہمیں اس سے نکلنا ہے، اپنا مقرر کر لیں ہدف کہ یہ گاؤں میرے ذمے ہے، یہ گلیاں میرے ذمے ہے، یہ محلہ میرے ذمے ہے، یہ 100 ووٹر یہ میرے ذمے ہے۔ کچھ تو کام کریں۔ ہم صرف اتنا کہ تربیت گاہوں میں آ کے رشم شبیری ادا کرنے کی تقریریں سن کے تو ہم یہ چلے جائیں، ہمیں میدان عمل کا خود انتخاب کرنا۔ تیسری بات پھر اس ضمن کے اندر ہے، وہ ہے تنظیمی قوت، انتخابی تنظیم۔ میں ترکی میں گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ ترکی میں طیب اردگان کو 4تھی مرتبہ کامیابی ہوئی۔ یہ نجم الدین اربکان کے شاگرد ہیں، خود نجم الدین اربکان کو کامیابی ہوئی، وہ بھی وزیر اعظم رہے۔ اور یہ ترکی کی بھی اسلامی جماعت ہے۔ یہ اسلامی جماعت بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے انہوں نے بھی قوت پائی ہے۔ بدیع الزمان نورسی اور مولانا مودودی ان کے میں۔ اب یہ کہ یہ جو تھا، وہاں پہ میں نے سوال کیا کہ آپ کو یہ کامیابی کیسے ملی ہے، ہمیں تو نہیں مل رہی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جب یہ دیکھا کہ ہمیں کامیابیاں نہیں مل رہی تو ہم نے سوچا خامی ہماری کیا ہے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارا کام پاکٹس میں ہے، کچھ علاقوں میں ہے، ایک آدھ گاؤں میں، جلال پور جٹا میں، یا ادھر ادھر 5-7، ہم یہاں تک۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا ہماری قیادت نے کہ ترکی کے ایک بڑے نقشے پہ 1,00,000 پوائنٹوں پر نشان لگایا کہ یہاں ہم نے اپنا یونٹ قائم کرنا ہے۔ 5 سال لگے، ہم نے ہر جگہ پہ یونٹ اپنے قائم کر دیے۔ اب ہمیں ہر پولنگ بکس کے ساتھ یا پولنگ بوتھ آپ لگا لیں، 10 سے 20 آدمی ہمارے وہاں پر موجود ہیں ہر پولنگ بوتھ کے۔ ہمیں تو پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ملتے، ہمیں تو ایک پولنگ اسٹیشن پر وہاں باہر بیٹھنے کے لیے 5-7 آدمی بھی نہیں ملتے۔ یہ وہ کام ہے جو ہمیں ساتھ کرنا ہے، تنظیمی استحکام۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ مایوسی نہ پیدا ہونے دیں، نہ اپنے اندر نہ اپنے ساتھیوں میں۔ یہ جو ہم تجزیے کرتے ہیں، وہ جی یہ عمران خان کے ساتھ اتنے لوگ ہیں ابھی تک نہیں بدلے، وہ نواز شریف کا فلانا، یہ بھئی ہم ابھی ان سے نکلے، ہمارے پاس اپنا مال ہے، کھرا مال ہے، باقی سب کے پاس کھوٹے مال ہیں، یہ کھوٹا مال اپنا بیچ رہے ہیں، پھر بھی امیدیں رکھتے ہیں۔
ہر ایک بے نقاب ہو گیا ہے، ہر ایک کے خلاف چارج شیٹ موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے خلاف تو کسی کے پاس چارج شیٹ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو کوئی آپ پر اعتراض نہیں کرے گا۔ ہم بھی جب ووٹ مانگنے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی آپ بتائیں ہمارے اندر کوئی خامی کوئی چیز، نہیں نہیں آپ سب سے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑا یہ ہے، مطلب کوئی خامی بس ایک ہی خامی ہے تھوڑی، وہ کیا ہے؟ تسا جتنا کوئی نہیں۔ تو ہماری ایک ہی خامی ہے کہ تسا جتنا کوئی نہیں، یعنی باقی تو پھر بھائی ہم نے جیتنا نہیں ہے، یہ تو تمہاری خامی ہے، یہ ہماری خامی تو نہیں ہے۔ تم اگر ووٹ دو گے تو ہم جیتے ہی ہے، تو اپنی خامی کو آپ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ تسا جتنا کوئی نہیں۔ بھائی آپ تو جیت جائیں ووٹ دے کے صحیح آدمی کو، ووٹر تو جیت جائے، اور ووٹر اگر جیت جانے کا فیصلہ کرے گا تو انشاءاللہ ہم بھی جیت جائیں گے۔ دوستو، ساتھیوں، بھائیوں، میں عموماً امید کی چیزیں ہی سنایا کرتا ہوں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات کہی تھی 1946 کے اندر کہی تھی، یہاں قریبی آپ کے سیالکوٹ میں، کہ ایک وقت آئے گا کہ سوشلزم اور کمیونزم کو ماسکو کی گلیوں میں بھی پناہ نہیں ملے۔ یہ میں نے آپ نے وقت دیکھ لیا نا، اور ان کا ایک وقت آئے گا کہ سرمایہ درانہ ڈیموکریسی لندن، پیرس اور نیو یارک میں لرزہ برندام ہوگی۔ آج وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک امید تھی جو علامہ اقبال نے قائم کی تھی کہ گزر گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادخار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، اور جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ جزاک اللہ محترم جناب ڈاکٹر صاحب کا ہم بہت ہی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری بالکل ایمرجنسی کی درخواست پر وہ تشریف لائے اور بہت اہم خطاب فرمایا ہے۔ آپ تمام حضرات کا بھی بہت